اور یونس خان پوری ٹیم سے زخمی شیر کی طرح پرفارمنس مانگتے تھے کہ اگر آپ زخمی بھی ہو تو پاکستان ٹیم کو پہلے رکھو، پاکستان ٹیم کے لیے پرفارمنس دو۔ جب 2009 میں بغاوت کی خبریں سامنے آئیں تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی ویڈیو لیک ہو گئی اور بہت سارے انکشافات سامنے آئے۔ کسی نے شعیب ملک، کسی نے شاہد افریدی، کسی نے مصباح الحق، سب نے الگ الگ نام لیے۔ آسٹریلیا سے دورے پر واپسی پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس پر یونس خان اور محمد یوسف پر پی سی بی نے تاحیات پابندی لگا دی۔ 3 مہینے بعد یونس خان سے یہ پابندی اٹھا لی گئی اور آسٹریلیا کے خلاف 22 اکتوبر 2014 میں یونس خان نے شاندار واپسی کی اور اپنی 25ویں اور 26ویں سنچری ایک ہی میچ میں اسکور کی اور وہ پاکستان کے 6 کھلاڑی بنے ایسا کرنے والے۔ یہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ رنز بنانے والے، 10,000 سے اوپر رنز بنانے والے پاکستان کے پہلے کھلاڑی بھی یونس خان ہی بنے۔ انہوں نے 8,832 رنز کا ریکارڈ بھی جاوید میانداد کا توڑا۔ یہی نہیں بلکہ ون ڈے کرکٹ میں بھی یونس خان نے پاکستان کو انڈیا کے خلاف بڑی سے بڑی جیتیں دلوائیں۔ یونس خان نے اپنا آخری ون ڈے میچ نومبر 2015 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔ اس کے بعد وہ ون ڈے کرکٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور 2017 میں ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر جب پاکستان نے پہلی مرتبہ ویسٹ انڈیز کو ٹیسٹ سیریز میں ہرایا تو وہ 2017 میں مصباح الحق کے ساتھ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ یونس خان ایک انصاف پسند اور اصولوں والے کھلاڑی تھے۔ ان کی اصولوں کی پابندی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2006 کی چیمپئنز ٹرافی میں جب انضمام الحق پر پابندی لگی تھی تو شہریار خان نے انہیں کپتان بنایا تھا، لیکن اچانک یونس خان نے کپتانی سے اسی دن استعفیٰ دے دیا۔ کئی سالوں بعد یونس خان نے اس بات کا انکشاف کیا کہ میں پی سی بی چیئرمین شہریار خان کے دفتر میں گیا جس پہ میں بنا نوک کیے اندر چلا گیا تو شہریار خان نے انہیں کہا کہ آپ نوک کر کے آئیں، تو وہاں کھڑے کچھ لوگ ہنسنے لگے، جس پر میرے دل پر یہ بات لگی کہ میں پاکستانی ٹیم کا کپتان ہوں اور پی سی بی چیئرمین مجھ سے یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، دنیا میں کیا امیج جائے گی، تو انہوں نے فوراً کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔